نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قل ما سألتكم من أجر فهو لكم آپ فرما دیجئے جو میں نے تم سے اجر مانگا پس وہ تمہارے لیے ہوا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر اور کسی پر نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل آپ فرما دیجئے ان ربی یقذف بالحق بے شک میرا رب ڈال دیتا ہے حق کو یعنی غالب کرتا ہے حق کو علام الغیوب جاننے والا ہے غیبوں کا قل جاء الحق آپ فرما دیجیے حق آ گیا وما یبدئ الباطل وما یعید اور باطل نہ ابتدا کر سکتا ہے اور نہ لوٹتا ہے قل ان ضللت آپ فرما دیجیے اگر میں بھٹک گیا فإنما أضل على نفسی پس بے شک میرا گمراہ ہونا میری ذات پر ہوگا وإن اهتدیت اور اگر میں نے ہدایت پائی فبما یوحی الی ربی بس یہ اس وجہ سے ہے جو وحی کی گئی میری طرف میرے رب نے انہ سمیع قریب بے شک وہ سننے والا قریب ہے وَلَوْ تَرَى اور کاش کہ آپ دیکھ لیتے اذ فزعوا جب وہ گھبرا جائیں گے فلا فوتا بس کوئی نکلنے کا راہ نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور پکڑے جائیں گے قریب جگہ سے وَقَالُوا اور وہ کہیں گے آمنا بِهِ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے حاصل کرنا دور جگہ سے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ اور یقیناً کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ پہلے سے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور پھینکتے چلے آئے بن دیکھے من مکان بعید دور جگہ سے وحیل بینہم وبین ما یشتہون اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان
اور جو وہ چاہتے ہیں ان خواہشات کے درمیان، کما فعل باشیائہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا ان جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ سبا کا آخری رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر 54 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ بات سمجھائی کہ معبود برحق عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کی، سب اللہ کا پیغام ہے۔ آخر میں دعوت فکر دی کہ غور تو کرو، ایک ایک بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی دعوت فکر ہے۔ یہ بھی سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ بھی نہیں۔ دیکھو بندے کو کوئی لالچ ہوتی ہے تو بندہ اس کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ کوئی دے تب بھی نہیں لیتے، فرمایا میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر میں نے تم سے مانگا وہ تمہارا ہوا، یعنی اگر میں نے بالفرض تم سے کچھ مانگا بھی ہے تو وہ تمہارا ہوا، حالانکہ مانگا نہیں، یہ محاورتاً ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے نا، اچھا جی مجھے کوئی پیسے دیے تو لے لو، دیے تو نہیں ہوتے نا، یہ سمجھانے کے لیے بھی یار بالکل مجھے نہیں چاہیے۔ اگر میں نے تم سے کچھ مانگا بھی ہے تو وہ کیا ہوا؟ تمہارا ہی ہوا، مجھے اجر تم سے نہیں چاہیے۔ بلکہ انہوں نے تو مال و دولت کی آفر بھی کی کہ ہم آپ کے قدموں میں سونے کے ڈھیر لگا دیں گے، اس دعوت کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں، سب مل کر آپ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ یہی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں نا، مال و متاع چاہیے یا عہدہ چاہیے۔ انہوں نے مال بھی پیش کیا، انہوں نے عہدہ بھی پیش کیا، انہوں نے حسین رشتے بھی پیش کیے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، یعنی پوری کائنات کی بادشاہت میری مٹھی میں دے دیں، میں اس دعوت کو پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے نا، میں اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ۔ وہو علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں، میں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیں، ان ربی یقذف بالحق، تم یہ کہو کہ حق بات دب جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ حق بات کو بیان کرواتا ہے، اللہ حق بات کو پھیلاتا ہے۔ لفظ اللہ نے جو استعمال کیا یقذف، یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، جیسے ایک چیز اوپر سے پھینک دی جائے اسے نیچے آنا ہی آنا ہے، چاہے اگلا چاہے یا نہ چاہے۔ فرمایا تم چاہو یا نہ چاہو، رب نے حق کو نازل کر دیا ہے اور حق نے اب دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ علام الغیوب،
یہ وہ ذات ہے جو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، اس کا کلام ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل، آپ فرما دیجئے حق آ گیا، حق وما یبدئ الباطل، اور باطل ابتداء بھی کچھ نہیں کر سکتا، وما یعید، اور لوٹ بھی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا نہ رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر۔ کہتے ہیں کسی سردار نے، کسی افسر نے 300 روپے دیا اپنے ماتحت کو۔ اس نے کہا جی ان کو کہاں خرچ کروں؟ اس نے کہا 100 روپیہ اتھ، 100 روپیہ اتھ، تو 100 روپیہ نہ اتھ تے نہ اتھ، 100 روپیہ نہ اتھ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ آزمانے کے لیے نہیں، پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے اپنے بھی، کتنا سمجھدار ہے۔ وہ 300 روپیہ خرچ کر کے آیا، اس نے کہا جی کہاں خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپے اتھ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بریانی کھائی ہے 100 روپے کی، اتھ ہو گیا نا۔ اچھا دوسرا 100، اس نے کہا جی 100 اتھ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا مسجد کے اندر چندہ دے دی ہے، یہ اتھ ہو گیا۔ اس نے کہا جی تیسرا 100، اس نے کہا ادھر ایک کنجری ناچ کر رہی تھی، اس کے اوپر ویل سٹی ہے، وہ نہ اتھ تے نہ اتھ، وہ نہ اتھ تے نہ اتھ۔ اللہ فرماتا ہے وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ اتھ تے نہ اتھ، اس کا کیا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حق کو تو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، اور باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، باطل کا کیا رہا۔ ماں نے دیا نا بیٹے کو پیالہ کہ جا کے تیل لے کر آ، 10 روپے کا تیل لے آ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اس نے جناب، سستا دور تھا، وہ بھر دیا پیالہ 10 روپے کا۔ اس نے کہا تیل اور بھی ڈالنا، اس نے کہا جگہ ہی کوئی نہیں۔ تو بچے نے نا اس طرح کہا ادھر تھوڑا سا ڈال دے، اس نے ڈال دیا جناب۔ گھر آیا ماں کو دیا، ماں نے کہا اتنا تھوڑا سا تیل لائے؟ اس نے کہا نہیں کچھ ادھر بھی ہے۔ وہ جو ادھر کیا تو نہ ادھر رہا اور نہ ادھر رہا، نہ اتھ رہا نہ اتھ رہا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل والا حشر ہو گیا، سارا تیل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ کسی کام کا نہ رہا۔ اس کو کہتے ہیں ما یبدئ الباطل وما یعید۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ فرما دیجئے اگر میں بھٹک گیا تو یہ میرا بھٹکنا میری ذات پر ہوگا، بالفرض والمحال، بالفرض والمحال۔ اگر میں نعوذ باللہ غلط راہ پر تمہیں لگا رہا ہوں تو یہ میں اپنی طرف سے ہے، لیکن تم غور تو کرو۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے رب کی وحی سے بلا رہا ہوں۔ انہو سمیع قریب، کون؟ اللہ جو سننے والا بھی ہے اور قریب سننے والا ہے، قریب سننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو یوں سمجھو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہو، سمیع قریب۔ اس لیے رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ حالانکہ رکوع کی تسبیح آہستہ پڑھی ہے، امام نے بھی اور مقتدی نے بھی دل میں پڑھی ہے، لیکن فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تسبیح جس کی ہے اس نے سن لیا ہے۔ انہ سمیع قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جناب اونچی اونچی آواز میں نا ذکر اذکار اور تلبیہ اور تسبیح اور تحمید پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے ساتھیو، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو تو نہیں سنا رہے ہو، تم اس کو سنا رہے ہو جو کہتا ہے انہ سمیع قریب، انہ سمیع قریب۔ تم دل میں بھی پکارو پھر بھی وہ سنتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں جو نہیں ایمان لاتے ان کا کیا ہونے والا ہے۔ اور میں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ وہ منظر بھی دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، موت کی گھبراہٹ جب آ جائے گی، فَلَا فَوْتَ، فوت کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، فوت ہو گیا بندہ جی، اس جان سے نکل کر اس جان چلا گیا،
جب وہ موت کی گھبراہٹ آئے گی تو فلا فوتا، پھر نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہ ملے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا، بلکہ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، پکڑے جائیں گے بالکل قریب جگہ سے۔ ایک آدمی نے پکڑنا ہے کسی کو جو قریب بیٹھا ہوا ہے، بہت آسانی سے جو میں نے پکڑ لیا۔ اب کسی کو وہاں سے پکڑنا ہے، وہ دور سے پکڑا جائے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، رب کے کوئی دور تو ہوں گے نہیں کہ جناب پکڑے نہ جائیں اور مشکل سے پکڑے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جیسے بالکل قریب سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، یہ مجرم اس طرح اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ اور پھر وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، پھر کہیں گے ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ۔ اچھا اب ایمان یاد آیا تمہیں؟ آمَنَّا بِهِ، اب ایمان لے آئے اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اب اس بات کو سمجھنا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا جی، تو مجھے کوئی بندہ کہے او وہ کرسی جو بیٹھی ہے کونے میں، یہ یہاں سے میں پکڑنا جو تو پکڑ لوں گا؟ نہیں، کیونکہ وہ دور جگہ ہے نا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اب جس مقام پر تم آ گیا نا، اس مقام سے ایمان دور ہو گیا ہے۔ ایمان پہلے پکڑنا چاہیے تھا دنیا میں۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں سے ہاتھ آئے گا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ سے۔ اب وہ جگہ سے بہت دور چلا گیا، وہ وقت چلا گیا جب تجھے رب پکارتا تھا آ میرے در پر اور آ مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ وقت دور ہو گیا، اب وہ جگہ بہت دور ہو گئی۔ اب تو تیرا روح حلق تک آ گیا ہے، اب تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں، اب تیرا ایمان کسی کام کا نہیں، کیونکہ ایمان تیرے ہاتھ آ ہی نہیں رہا، وہ جگہ دور ہو گئی ایمان والی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا ایمان لایا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا اس کے ساتھ پہلے۔ جب میرے نبی نے ان کو سنایا، جب میری آیات پڑھ کر بتائی گئیں، انہوں نے کفر کر دیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے تھے غیب کے ساتھ۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہوں سے۔ کیا مطلب؟ جیسے بندہ دور کھڑا ہو کے نا ایویں پتھر پھینکتا رہے، پتہ نہیں کس کو مار رہا ہے کس کو لگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دور سے فائرنگ کرتے تھے، جو منہ میں آتا تھا کہتے چلے جاتے تھے، پتہ شتہ کوئی نہیں، پتہ شتہ کوئی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی اللہ کی آیات کے بارے میں، کبھی اسلام کے دیگر احکامات کے بارے میں، بس جو منہ میں آتا بس بکتے چلے جاتے تھے۔ آج کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، آج ایمان قبول۔ اللہ فرماتا تم سے پہلے جو کافر تھے نا، جب عذاب آتا تھا وہ بھی کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے بھی نہیں کہا تھا، جب غرق ہوا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے کہا آل اب یاد آیا تجھے، ہون سمجھ آئی، ہون تو ایمان اللہ سے کی کر سکتے، اب ایمان نہیں لائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ وقت تو چلا گیا نا۔ آن اب اللہ فرماتے ہیں پہلے کافر بھی جب عذاب دیکھتے تھے تو اسی طرح کہتے تھے، پھر اللہ کا حکم یعنی موت آ جاتی تھی، ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان حائل ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے کہ اب ہم بخشے جائیں، لیکن اب بخشے نہیں جائیں گے، ان کی اس خواہش کے درمیان اللہ کا امر آ جائے گا اور موت واقع ہو کر ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی فرما رہے اللہ وحیل بینہم، حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کی چاہتوں کے درمیان۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اب چلو دنیا تو گزار لی عیاشیوں میں، اب توبہ کر کے جنت بھی مل جائے، فرمایا نا، حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان اور بین ما یشتہون، جو وہ چاہتے ہیں ان کی چاہتوں کے درمیان۔ کما فعل باشیاءہم، جیسا کہ یہی کچھ ہوا ان جیسے اور کافروں کے ساتھ، باشیاءہم، ان جیسوں کے ساتھ، ان جیسے اور بے ایمان پہلے گزرے ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، من قبل، پہلے سے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ گہرے شک میں پڑے ہوئی ہیں، اور شک نکلے گا پھر ان کا موت کے وقت ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔